ایوب علیہ السلام، صبر کی وہ داستان جو دل کو ہلا کر رکھ دے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا انسان جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، مال تھا، اولاد، صحت، عزت، اور پھر ایک دن سب کچھ چھن جاتا ہے۔ مال ختم، اولاد ختم، جسم بیماری سے چور چور، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر ان انسان کی زبان پر ایک لفظ شکایت کا نہیں آتا۔ یہ کہانی ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کی۔ اسلامک واقعات کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ آپ ہمیشہ جڑے رہیں اور آپ تک ایسے واقعات سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ وہ نبی جن کا نام صبر کا دوسرا نام بن گیا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ مال، وسیع زمینیں، ریوڑ کے ریوڑ مویشی اور صالح اولاد سے نوازا تھا، مگر ان نعمتوں کے باوجود ان کا دل ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے، سجدے میں گرتے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے۔ وہ غریبوں کو کھلاتے، یتیموں کا خیال رکھتے، کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ ان کی نیکی اور تقوی دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے چنا تھا، ایک آزمائش جو رہتی دنیا تک صبر کی علامت بن جانے والی تھی۔ پہلے مال ضائع ہو جاتا ہے، پھر کھیت جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور تمام مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، دولت کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے، بہرحال میں اسی کی حمد اور اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حال حال میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اوراد کی باری آتی ہے۔ ایک حادثے میں ان کے تمام مکان، جو ملبہ تھا اس کے نیچے، اس کی اولاد، سارا کچھ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا اور صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ علیہ السلام کی زبان سے پھر بھی شکوہ نہ نکلا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے مگر دل میں شکایت نہیں آئی، اور پھر جسم پر بیماری نے حملہ کر دیا، ایسی بیماری کہ جسم پر زخم زخم بن گئے، کوڑی کی بیماری لگ گئی، اور ان زخموں کو درد اتنا تھا کہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ سالوں میں یہ حالت رہی، لوگ ان سے دور ہو گئے، چھوڑ گئے لوگ زخموں کی وجہ سے۔ پھر آپ نے ایک ویرانے علاقے میں جو ہے اس کو وہاں چھوڑ دیا، اور ایوب علیہ السلام نے ویرانے علاقے میں ڈیرے لگا لیے۔ اس مشکل ترین وقت میں ایک ہستی تھی جو کبھی ساتھ نہ چھوڑتی، ان کی زوجہ محترمہ۔ وہ خود بھی محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ اپنے بیمار شوہر کی خدمت کر سکیں، ہر روز کھانا لاتی، زخموں کی مرہم پٹی کرتی اور اپنے نبی شوہر کا حوصلہ بڑھاتی۔ یہ وہ وفا تھی جس نے ثابت کیا کہ سچی محبت آسانی میں نہیں، مشکل میں پرکھی جاتی ہے۔ سالہ سال یہ آزمائش چلتی رہی، 18 سال، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، 18 سال کا درد، 18 سال کا صبر، اور ایک لمحہ بھی شکایت کا نہیں۔ پھر ایک دن جب جسم بالکل تھک چکا، طاقت جواب دے چکی، تب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور اس وقت لوگوں نے بھی آ کے کہا کہ ایوب تم سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ جب یہ باتیں ایوب علیہ السلام نے سنی تو ایوب علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، اور یہ ایوب علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا تھی۔ اور ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ذرا غور کریں اس دعا پر، 18 سال کی تکلیف کے بعد اس دعا میں ایک بھی شکوہ شکایت نہیں، اللہ سے ناراضگی نہیں، حق جتانا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے رحمت کی امید کا یقین ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس پانی سے غسل کیا تو تمام زخم، تمام بیماری جسم سے ایسے دور ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جسم سے پہلے زیادہ توانا، زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کا مال بھی لوٹایا اور کہا، اے ایوب،
اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی رحمت سے۔ جو اولاد چلی گئی تھی اللہ نے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائی، خوشیاں لوٹ آئیں، گھر پھر سے آباد ہو گئے۔ مگر سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ ایوب علیہ السلام کو سب کچھ واپس ملا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری آزمائش میں نہ تکلیف کی حالت میں شکایت کی، نہ اللہ کی نعمت پر کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی نعمت واپس آنے پر کوئی غرور و تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس بندے کی تعریف فرمائی اور فرمایا بے شک ہم نے انہیں صبر میں پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی کوئی سخت آزمائش، بیماری، صبر، امتحان، مسلمان سیدنا ایوب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور صبر ایوب کا ایک محاورہ بن گیا ہے۔ دوستو، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان، کوئی ایسا دکھ جو برداشت سے باہر لگتا ہے، تو ایوب علیہ السلام کا یہ داستان یاد رکھیں۔ اللہ آزماتا ہے ان کو جن سے محبت کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی تکلیف اس نے سہی، صبر کریں، شکایت نہ کریں، دعا کریں، مگر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ جس رب نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال بعد نوازا، وہی رب آج آپ کی سن رہا ہے۔ انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی نے اسے واپس لیا تکلیف۔